أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے. ختم، مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا. اللہ کے کلام کا یہ حرف ہے. سیدھا سادہ مطلب یوں ہے، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر اس کے اوپر مہر لگا دی جائے، ٹھپا لگا دیا جائے تاکہ وہ کھل نہ سکے. قلوب قلب کی جمع ہے. قلب جس کو آپ اور ہم دل کہتے ہیں. سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ کرنے کا سامان اور آلہ. سمع، کان. ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ. یہاں لفظ جمع اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس لیے ترجمے میں آنکھوں، آنکھیں. غشاوۃ، پردہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی بدقسمت، بے توفیق اور انسانوں میں بالکل گرے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کے بارے میں کل کے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ ایسے بے توفیق ہیں، بد نصیب ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بے توفیقی، بد نصیبی ہے خراب چیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی انسان کو بے توفیق اور بد نصیب نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہی انسان بے توفیق، بد نصیب، گناہوں، کفر اور شرک کے دلدل میں رہنے والا ہوتا ہے، جس نے غلط کو حق کے مقابل میں صحیح سمجھا ہو، جو غلط ہی کو صحیح کرنے کے لیے، صحیح سمجھنے کے لیے اور لوگوں کو بھی اسی غلط راستے اور بات پر چلانے کے لیے، لانے کے لیے اور لوگوں کو اسی پر مضبوط کرنے کے لیے پوری طاقت لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو بد نصیب، بے توفیق بنا دیتے ہیں. بلکہ لفظ بنانا بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں خود نامناسب سمجھتا ہوں.
اللہ تعالیٰ بناتے نہیں ہیں، بلکہ دیہاتی انداز میں آپ کہیے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مان تو کر کے دیکھ۔ جب تم نے بد نصیبی والے، بے توفیقی والے اعمال کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اور مسلسل اسی کو حق و صحیح سمجھ کر اسی کے پیچھے اپنی طاقت کو، پیسے کو، حکومت کو، اپنے حسن کو، جمال کو، اپنی فصاحت، بلاغت، اپنی زبان کی صحیح استعمال کرنے کی طاقت کو وہ لگاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اب وہ بے توفیق اور بد نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کیا کہ ان کافروں مشرکوں کو پکڑا اور ان کے دل پر مہر لگا دی کہ ایمان اور اعمال صالحہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اسوہ حسنہ میں سے کوئی بھی سنت، کوئی بھی طریقہ، اللہ کے کلام کی ایک آیت، ایک حرف ان کے دل میں نہ جانے پائے۔ لاؤ میں ان کے دل کو مہر لگا دوں، بند کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں نے اس کو کان دیا، اس کان سے سن کر، سمجھ کر، اس کو صحیح استعمال کر کے اپنے دماغ سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا، حق کو صحیح سمجھتا، اور پھر اپنی آنکھوں سے سارے دلائل کو، روشنی کو، میری قدرت کو سمجھ کر حق بات پر مضبوط ہو جاتا۔ لیکن میری ان نشانیوں سے، میری ان نعمتوں سے، میرے احسانات سے بجائے صحیح راستے پر چلنے کے، یہ بالکل اس راستے پر جا رہا ہے جس کا نتیجہ گرم بھٹی، جہنم اور دوزخ ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی۔ اس لیے اب نتیجہ نکالا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے، جب تم نے بے توفیقی کو قبول کر لیا ہے، بد نصیبی کو ترجیح دے دیا ہے، اور خود تم اس پر خوش ہو اور مطمئن ہو، اور میرے حق کے مقابل میں بار بار لوگوں کے سامنے چیلنج کرتے ہو کہ میں جس راستے پر ہوں یا جو میں سمجھ رہا ہوں صحیح ہے، تو جاؤ اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میری شان رحمت، میری رؤوفیت، میری شفقت، میرا فضل، میرا اکرام اب ذرہ برابر بھی تم کو چھو کے نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے ان آیتوں کے پیش نظر اس بات کو بہت صاف لکھا ہے، اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہوتی ہے، چاہے بلا جماعت کے ہی، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیے گا اس شان کریمی کی نظر آپ پر پڑ رہی ہے، رحمت آپ پر آنے والی ہے، اور آپ کو وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بے توفیقوں اور بد نصیبوں کی جماعت میں، ان کے جتھا اور گروہ میں ڈھکیلنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ اپنے قریب کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے اپنے بیٹے کا نکاح، بیٹی کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے امید ہے، یقین ہے کہ اگر زندہ رہا تو پوتوں اور نواسوں کا نکاح بھی اسی طرح ہو کر رہے گا۔ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو دی ہیں۔ گونگا بھی اسی سے فیصلہ کر لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ بہرا آدمی بھی انہی تینوں چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنی اپنی صلاحیت سے۔ دل ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہم کو تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ملنے کا، سمجھنے کا، ان سے بات کرنے کا، ان کی باتیں سننے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ورنہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت دیتے تھے
ایک مرتبہ بلایا، 2 مرتبہ بلایا، 3 مرتبہ بلایا، وہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے، مشغول ہے، تو ہم اس کو زور سے کہتے ہیں بہرا ہے کیا؟ حالانکہ وہ بہرا تو نہیں ہے، سنتا ہے، تو وہ کہتا بھی ہے کہ نہ 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 ہم نے سنا، لیکن میں ذرا اس میں پھنسا ہوا تھا۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہم نے کسی غلطی پر منع کیا تو ہم یہی کہتے ہیں وہی حرکت کرتا ہے، وہیں جاتا ہے، تو اندھا ہے کیا؟ کیوں؟ آنکھ کا جو مقصد ہے، کان کا جو مطلب ہے، دل کا جو مقصد ہے، اس کو تم نے اس جگہ استعمال کیا نہیں۔ تو حاصل یہ نکلا اس آیت میں، کل گزشتہ کے سبق میں جن بے توفیقوں بد نصیبوں کا ذکر تھا، انہی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ پھر دوسرے انداز سے کر دیا ہے کہ یہ ایسے بے توفیق بد نصیب ہیں جن کے نتیجے کو ہم نے حتمی فیصلہ کر کے یہ کہہ دیا اب تم کبھی بھی ہماری شان رحمانیت کا ایک چھینٹا بھی، ایک قطرہ بھی تم کو مل سکتا نہیں۔ آخری ایک بات اس آیت کی یہ توجہ سے سنیے گا، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ کہیے، اللہ کا فضل ہے، ہمارا واسطہ، ہماری نسلوں کا واسطہ، آنے والی نسلوں کا واسطہ ایسے نکموں سے پڑھ کے رہے گا جو حضور کے زمانے میں تھے اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ پھر کہتا ہوں اس زمانے میں نام تھا ابو جہل، ابو لہب، اور اب نام دوسرا بدل جائے گا، لیکن کام وہی وہ کرتے رہیں گے، ہر زبان میں، ہر انداز سے، ہر ملک میں، ہر جگہ۔ اس لیے ہم کو آپ کو سر پکڑ کے ٹینشن میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں اطمینان کرنا ہے کہ یا اللہ، پیغمبر کا ایمان تو کیسا عالی، ان کے شاگردوں کا، صحابہ کا کیسا مضبوط، وہ اپنے مقابل سے جس طرح سے آپ کے دین پر چل کر دنیا سے باعزت گئے، اسی طرح سے ہم کو بھی اپنے ان نکموں کے سامنے باعزت دنیا سے لے جائیے گا، اور خوش رہیے کہ بڑا اچھا ساتھ ہے ہمارا، بالکل کوئی گھبرانے کی اور کوئی الجھنے کی اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر انسانوں کا دوسرا گروہ جس کو میں بد نصیب، بے توفیق اور نکما اور گرا ہوا کہتا ہوں، ان کا تذکرہ پورا ہو گیا۔ تو آج 4 دن سبق ہوا ہے اس مہینے میں، ابھی تک یعنی آج 15 تاریخ تک 4 سبق ہوا۔ 4 سبق میں 2 انسانوں کا تذکرہ، ان کی صفات، ان کی خوبی برائی آپ کے سامنے عرض ہوئی۔ پہلے نمبر پر وہ اعلیٰ قسم کے انسان جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ کل کی تفسیر کے مطابق ان صحابہ کا ذکر ہو چکا ہے جنہوں نے کفر اور شرک سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی صحبت میں آ کر صحابہ کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اور دوسری آیت جو کل کے سبق میں تھی والذین یؤمنون بما انزل، یہ ان خوش نصیبوں کا ذکر تھا جو یہود اور عیسائیت میں سے آئے تھے اور انہوں نے صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کی ہدایت اور کامیابی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر 2 آیتیں جو کل کے سبق کی تھیں آج کی، ان الذین کفروا اور عذاب عظیم، ان دونوں آیتوں میں انسانیت کا بالکل گرا ہوا طبقہ، کفار کہیے، مشرکین کہیے، بے توفیق کہیے، بد نصیب کہیے، انہی کفار مشرکین میں سارے لوگ آئیں گے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، چاہے وہ جین ہو، چاہے بدھسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اسی میں آئیں گے۔ ان 2 آیتوں میں ان کا ذکر ہو گیا۔ یہ میں ربط پیدا کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں بات حاضر رہے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، ایک رکوع پہلا ہوا سورہ بقرہ کا، اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس پورے دوسرے رکوع میں
پہلے رکوع کی آیتیں چھوڑ کر 13 آیتوں کا یہ رکوع ہے۔ تو گویا جہاں دوسرا رکوع ان اللہ علی کل شیء قدیر پر پورا ہوگا، سورہ بقرہ کی 20 آیتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالی انتہائی گرے اور انتہائی دھوکے باز انسانوں میں کے خود اپنوں کو، اللہ کو اور سچے پکے ایمان والوں کو دھوکہ دینے والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کی زبان میں کہیے، اب یہ 13 آیتیں منافقین کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تینوں جماعتوں کا ذکر بڑے زوردار سے انداز سے کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا، یہی بات یاد آئی، عرض کرتا چلوں شروع میں، اللہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ پہلے کریں گے، جیسا کہ یہاں سورہ بقرہ میں پہلے ہوا، اس کے بعد نکمے لوگوں کا، کفار مشرکین کا، اس کے بعد منافقین کا، کبھی لمبی آیت سے، کبھی چھوٹی آیت سے، کبھی اشارہ، اور کبھی ایسا ہوگا کہ مشرکین کفار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پہلے کر دیں گے، اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ بعد میں، اور منافقین کا تذکرہ خاص خاص جگہوں میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے اس بارے میں کوشش کرنی ہے، ہمارا قرآن سننے کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے میں ایمان میں بڑھوتری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اعلیٰ قسم کے بندوں میں شامل فرما لیں فضل کے اعتبار سے۔ یہ قرآن اسی لیے آیا ہے، ہمارے عقائد بالکل صاف ستھرے ہوں، بالکل اعلیٰ قسم کے ملاوٹ نہیں چلنے والی ہو۔ بہرحال سنیے گا، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقتاً وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان گرے ہوئے بگڑے لوگوں سے واسطہ سب سے پہلے مدینہ پاک میں ہوا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد اس گرے ہوئے کام میں پھنس چکی تھی۔ شہر مدینہ میں بھی بڑی تعداد تھی، اور دیہات جو مدینہ کا تھا وہاں بھی۔ مدینہ کے دیہات میں 4-5 قبائل تھے، جنیحہ، اسلم، غفار، مزینہ، ان کی اکثریت منافقین تھی۔ اب یہ جب خالص ایمان والوں کے سامنے آتے، دوسرے لفظوں میں کہیے صحابہ کرام کے سامنے، تو صحابہ کرام سے ظاہری تعلق بنانے کے لیے، صحابہ کرام کی باتوں کو سننے کے لیے، صحابہ کرام کے بارے میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور حضور کے ارادے اور منشا کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے صحابہ سے کہتے کہ آپ جیسا ایمان رکھتے ہیں ویسے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کب تک چلے گا معاملہ یہ؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کی پردہ دری کرتے ہیں، پردہ پھاڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، تو پھر ساری دنیا مل کے اس کو چھپانا چاہے وہ چھپ سکتا؟ اسی لیے ان کو کہا گیا ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والے وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، مہلت دی، موقع دیا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی گورکھ دھندے میں، عربی میں اسی کو نفاق کہتے ہیں، نفاق کہنا ہی اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ آج کے وقت میں بڑا سے بڑا مفتی اور عالم
کسی آدمی کو کھلم کھلا منافق نہیں کہہ سکتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جو صفت اور علامت بتائی گئی ہے منافق کی، وہ اگر ہم سنتے رہیں، جانتے رہیں، علماء حق کے پاس بیٹھ کر پوچھتے رہیں، تو ہم کو اپنا آپریشن اور علاج کرنا آسان ہوگا۔ 3 علامت منافق کی بخاری مسلم میں صاف صاف پہچان اور نشانی موجود ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھ دیجیے تو خیانت کر کے رہے گا۔ اور حضور کے زمانے میں اللہ نے منافقین کی پوری لسٹ حضور کو بتا دی، لیکن رحمت عالم، واقعی رحمت عالم تھے، مجسم تھے، واقعی ہم آپ نہیں جان سکتے۔ یہاں پر ان کی رحمت دیکھیے۔ خالی اتنا اشارہ کروں آپ کو، غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں 12 منافقین نے، کئے منافقین؟ 12 پلان بنایا، ہتھیار کو تیز کیا اور لپیٹ کے ساتھ میں رکھا اور چلے مدینہ سے یہ منافقین کہ فلاں گھاٹی میں، فلاں پہاڑی کے بیچ سے رات کی تاریکی میں آپ نکل رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، اور آپ عموماً اپنے سائیڈ و باڈی گارڈ، اپنے حفاظتی دستہ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں تنہا ملیں گے آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ دھوکہ یہ کھا رہے ہیں خود منافقین کہ ان کا کنیکشن یعنی حضور کا نعوذ باللہ اللہ میاں سے نہیں ہے، اور پیغمبر کا تعلق اللہ سے نہ ہو تو کس کا ہو؟ اور پھر رحمت عالم کا؟ گھاٹی سے ابھی دور آپ رہے کہ سیدنا جبرائیل نے کہا سواری کا راستہ بدل دیجئے، اس راستے سے آپ جائیے، آپ نے بدل دیا۔ جب بحفاظت آپ مدینے کے بالکل قریب آئے تو سیدنا جبرائیل نے آ کر دوبارہ ان 12 کا نام بتایا۔ حضور نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو صحابہ نے لقب سرنیم دیا تھا صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیدی، رازداں، حضور نے ان کو بلا کے ان 12 کا نام بتایا۔ انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ، حکم ہو تو ایک ایک کی گردن اڑا دی جائے۔ کیا جواب ہے وہ سنیے گا۔ رحمت عالم کی بات یاد آئی، اس لیے آگے کے سبق سے پہلے یہی سنیے۔ رحمت عالم ہی کے توفیل میں یہ ملا ہے ہم کو۔ رحمت عالم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ اگر میں ان میں سے ایک ایک کو قتل کروا دوں ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن عرب یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں سے جب عرب پر فتح حاصل کر لی تو جن کو خطرہ محسوس کیا راستے سے ہٹا دیا، جانے دو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ یہ ہے رحمت عالم، اور یہ اس آیت میں ان نکموں کا تذکرہ ہے جو رحمت عالم پر حملہ کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی نور اللہ مرقدہ نے ترجمہ یوں کیا ہے، وما یشعرون، اور یہ یعنی منافقین اس دھوکہ دھڑی کے کام کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔
اب یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین اپنے گمان کے بارے میں سمجھتے ہیں، اپنے گمان کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دل میں کفر کو، شرک کو، اسلام سے نفرت کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کو، صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر ہم جل رہے ہیں اور وہ ساری حسد اور بغض کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اللہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے خیال کسی بھی گنہگار کا کہ اللہ میرے گناہ کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو وہ گناہ اولاً کرے گا نہیں، اور یا کرے گا بہکاوے میں شیطان کے آ کر تو فوراً توبہ کرے گا۔ منافقین کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دیکھ ہی نہیں رہے، جان رہے نہیں رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، جان نہیں رہے ہیں، تو ہم جو چاہیں وہ کریں۔ حالانکہ قرآن میں پڑھیے آپ، ثم يردون إلى عالم الغیب والشہادۃ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر یہ لوگ اس ذات کی طرف لوٹائے جائیں گے جو حاضر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، اور پھر وہی قیامت کے دن ان نکموں کے کرتوتوں کے بارے میں بتلائے گا، جتلائے گا۔ اور اسی قرآن میں پڑھیے، ان اللہ، بے شک اللہ، هو علام الغیوب، وہی پوشیدہ باتوں اور رازوں کا جاننے والا ہے۔ اور پڑھیے قرآن میں تو یہ ہے، هو علیم بذات الصدور، سینوں اور دلوں کے راز اور اس کے بھید سے واقف صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو تمہارے رازوں سے، بھیدوں سے واقف ہے، جانتی ہے، اور علل اعلانیہ جو تم بات کرتے ہو وہ بھی جانتی ہے۔ اور پڑھیے 5ویں پارے میں دوسری جگہ، وہی ذات ہے جو تمہاری رات کی تاریکیوں میں تمہارے بھید کو، تمہاری سرگوشیوں کو جانتی ہے۔ تو ان کا ایمان ہے ہی نہیں، یہ منافق ہیں۔ اگر ان کا ایمان عالم الغیب والشہادہ کی ذات پر ہوتا تو یہ منافقت کرتے؟ ایمان والے بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ سنیے گا کیوں؟ ایمان والوں کا رابطہ رحمت عالم سے ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ رہی ہے، تو وحی کے ذریعے آپ خود ان سے بچاؤ کریں گے، دور رہیں گے، اور ایمان والوں کو بھی بتائیں گے۔ اب ہم آپ منافقین سے کیسے بچیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی بخاری شریف کے حوالے سے وہ حدیث یاد دلا دی ہے کہ منافق کی 3 پہچان ہے۔ جب جھوٹ بولے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ بدر جائے مجبوری کسی مسئلے میں بات کریں تو ٹھیک، ورنہ دور رہیں۔ اور ہمیشہ اہمیت دل میں سچ کی ہونی چاہیے۔ آپ نے ہم سے پوچھا مولانا آپ بات کر رہے تو آدمی تو جھوٹا ہے، ہم نے مسکرا کے کیا کہا معلوم ہے جواب دیا؟ ارے بھائی، کس کی پیشانی پہ لکھا ہوا، آج کل تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ جب آپ نے یوں کہا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کے دل میں حق اور سچائی کی اہمیت کم ہے، اور اسی طرح گری پڑی چیزوں کا وزن زیادہ ہے۔ مولانا آپ نے اس سے کیا بات کی ہے؟ پچھلے مہینے اور پچھلے سال بھی آپ سے فلاں چیز کا وعدہ کیا، وعدہ خلافی اب تک نہیں پورا ہوا، پھر بھی آپ اس سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ارے بھائی، حالات ایسے ہیں، وہ بیچارہ چاہتا ہے پورا کرنا لیکن کر سکا؟ تو جب آپ یوں توجیہ و تعویل کر کے رہیں گے اور تعلقات میں گھسے رہیں گے تو کبھی آپ صحیح آدمی کو، غلط آدمی کو فرق کر نہیں پائیں گے، پہچان نہیں پائیں گے۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ لفظی ترجمہ بس اتنا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا،
اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ بیماری کس کو کہتے ہیں سمجھیے آپ۔ عربی کا اللہ کا کلام ہے مرضن، مرض کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں، ہندی زبان میں روگ کہتے ہیں۔ ایسی حالت جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حالت سے ہٹ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں بھی انسان کو بالکل صحیح بنایا ہے، اس کا سر کتنی دیر تک کس حال میں رہے گا، آنکھیں کتنا کام کریں گی، پیر کتنا چلے گا، کب وہ تھک جائے گا، کب اس کو آرام کا تقاضا، یہ پورا نظام ہے، ایٹومیٹک کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اب اس میں بخار آیا آپ کو، اس میں کہیں درد شروع ہو گیا، اس کو بھی بیماری کہیں گے، جسمانی بیماری۔ دل کی یعنی روحانی بیماری کیا ہو گئی؟ اسلام سے بڑا لگاؤ، انتہائی لگاؤ آپ کا ہے، ایک ایک دین کی باتیں معلوم کر کے آپ چل رہے ہیں، اور آپ کے مقابل میں سامنے والا بہت بیمار ہے، وہ کیا؟ اسلام سے نفرت، اسلام کی باتوں پر اعتراض، اسلام کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے، آڈیو کلپ بنا بنا کر اوپر بھیج رہا ہے، اسلام پر اعتراضات کر رہا ہے۔ اگر مسلم بچی کہیں اس کو منہ کھولے ملی، اس کا فوٹو فوراً لے کر بلیک میل کر رہا ہے، پوری ٹیم یہ سب بیماری ہے ان کی، یہ بیماری ہے سب۔ اگر انہیں خبر ملی کہ صاحب ان کا، میرے کلاس فیلو کا یا میرے ساتھ سروس کرنے والے کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، لگن ہوئی، میرج ہوا، جو بھی آپ کہیں، اپنی پھوپھی ذات بہن سے، اب دیکھیے اسی پر کیا کچھ الٹا سیدھا لکھتا جا رہا ہے، اپنے اسپیشل یوٹیوب چینل پر ایسے ایسے پروگرام بنا کے بھیج رہا ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یہ روگ ہے، روگ، اور دیکھنے میں وہ اپنے کو بھی مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں سنیے گا، یہاں بھی یہی بات ہوگی، یہ بد نصیب بے توفیق ہیں، ان کو اسلام سے، رسالت مآب کے اسوہ حسنہ سے اندر سے بالکل نفرت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں بڑھاتے جائیں گے، جاؤ آگے گھسو گھسو۔ تو پھر ہوگا کیا معلوم ہے؟ ایک نام بتاؤں، شاید آپ ناراض نہیں ہوں گے، سوچیں گے، وہی وسیم تیاگی بن جائے گا۔ وسیم کیا بنے گا؟ ڈر رہے ہیں کیا کہ یہ مولوی پھنسائے گا سب کو؟ امام صاحب نے کس کو پکڑ کے بیٹھا دیا ہے، اور یہ ہمارے ٹرسٹی کس کے چکر میں پھنسے ہیں کہ ہتکڑی لگوائے گا سب کو۔ یہ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو جہل، ابو لہب کو تو ہم کہاں دیکھتے، لیکن ان کی جب کاپی موجود ہے تو اس کو دیکھ کر تو سمجھنے کی کوشش کریں نا، ورنہ پھر یہ کلام 2 دن کے لیے آیا ہے کیا؟ یہ تو آخری دن تک کے لیے ہے یہ، اور صرف ہمارے لیے آیا، یہ صحابہ کے لیے آیا ہے، یہ تو خود تیاگی اس کے گھر والوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسی کا، تسلیمہ نسرین ایک پرانا نام ہے، وہ تو کچھ یاد ہوگا، تہجد گزار کی بیٹی ہے وہ، تہجد گزار کی، لیکن اسلام کے بارے میں شک ہوا، باپ کی طرف سے محنت ہو نہ سکی، یہ شک، یہ نفاق بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا، دائرہ اسلام سے باہر گئی کہ نہیں گئی؟ سلمان رشدی عالم کا لڑکا ہے، پتہ نہیں اب مرا کہ نہیں مرا، آئے دن خبر آتی ہے کچھ ہوا، بہرحال نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس بدتمیز نے اپنی آخری کتاب لکھ کر اپنے جہنم میں جانے کا فیصلہ کروا دیا۔ اس طرح کے یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ میں چند نام ان بچوں کے سامنے اسی لیے رکھتا ہوں،
ذرا ہوشیار رہیں، انتہائی قسم سے چوکنا رہیں، اپنے عقائد کو، ایمان کو بچانے کی پوری محنت کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں، لوکل ٹرین میں موبائل پیسے کی پاکٹ کٹ جائے گی، مسلمان 50 مرتبہ برداشت کر لے گا، لیکن اگر کسی نے کان میں کفر، شرک، نفاق کی کوئی بات پھونکی اور ہم بے سمجھے اس کو اپنے پاس رکھے رہے تو اس کی سزا ہمیشہ بھگتنی پڑے گی۔ تو کیا فرمایا، سنیے گا، ان نکموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے ایک آیت، 2 آیت اور لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، آگاہ ہو جاؤ۔ خوب مولانا عبد المجید دریابادی نے اللہ کا ترجمہ کیا، خوب، کیا ہی خوب، انہم ہم المفسدون، یہی فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں، اس وقت بھی ایک علاقے کے گورنر ہیں، چلیے اب نام نہیں بتائیں گے، ڈریے گا نہیں۔ ہمارے اس ملک میں مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، شاہ بانو کیس والی، آپ میں سے لوگ واقف ہوں گے۔ اس وقت وہ آدمی سیاست میں تھے، آج بھی ایک بڑے عہدے پر ہیں وہ۔ سب سے پہلے اس بندہ خدا نے سیاسی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑا طوفانی بیان دہلی میں دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ جو ہے کہ مطلقہ عدت طلاق کے بعد جب تک نکاح ثانی نہ کرے، شوہر اول اس کا خرچہ اٹھاتا رہے گا، اس کی میں پوری حمایت اور سپورٹ کرتا ہوں۔ اور نعوذ باللہ آگے جا کر اس نے یہ بھی کہا، آج تک اس کی ساری باتیں ریکارڈ میں ہیں، کہ قرآن حدیث میں نعوذ باللہ اس نے کہا غلط ہے۔ ابھی مرا نہیں ہے، اس وقت سرکاری عہدے پر پھر ہے وہ۔ اس آدمی کی طرف میرے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے، ہمیشہ اس طرح کے منافق صفت لوگ ہوں گے، منافق تو نہیں کہہ رہا ہوں، منافق صفت لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم مسلمانوں کے بیچ میں اصلاح کر رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ 10 بج گیا، زندہ بسلامت رات، و آئندہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ ایک بات کہہ دوں، مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے مختلف لوگ اصلاح کے نام پر اندر گھستے ہیں۔ مسلمانوں کی ہمدردی، ان کی نصرت، حمایت کے نام پر بہت سے لوگ اندر گھستے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے ایمان کو، سودا کی بات مت کیجیے، کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بارے میں بہت متفکر رہنا چاہیے۔ جس ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، یہاں کیا فائدہ ہے؟ کہ یہاں بہت ہی ہمیں چھوٹ ملنے والی ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا ایک فائدہ ہے۔ پھر ہوگا آگے کیا؟ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ سے کبھی کبھی ملتے رہتے ہیں، ملیں گے، آپ کی خیریت پوچھیں گے، آپ کو اپنے قریب بیٹھائیں گے، اور اسی بیچ میں ایک زہر پھونک دیں گے کہ دیکھیے جو محمد صاحب کہے جا رہے ہیں آدمی بہت اچھے، لیکن ایک سیاسی لیڈر تھے، اب وہ چلے گئے، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو آپ کو جیون بسر کرنے کے لیے اپنے طور پر طے کرنا ہے، ان کی باتیں پرانی ہو گئیں۔ کیا اس بات کو ہم قبول کر لیں؟ یہی بات ہے۔ اگر اس بات کو قبول کریں گے تو ایمان باقی رہے گا۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ آپ جس شہر اور جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا کی سہولتیں دی ہیں تو خطرات بہت ہیں ہمارے آپ کی نسلوں کے لیے۔
تو اس لیے دعا بھی کریں، ہوشیار بھی رہیں، کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں، سمجھنے کی طاقت رکھیں، قریب رہیں، بات انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو قبول فرما لیں، قرآن سے خاص لگاو عطا فرما دیں، جو باتیں سنی سنائی جا رہی ہیں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب